بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ مسلم بن ابراہیم رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مشہور عابد و زاہد حبیب فارسی کے پاس آیا اور بڑے تکبر اور رعب سے کہنے لگا، میری بات سنو۔ حبیب فارسی رحمہ اللہ نے کہا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میرے 300 درہم تم پر واجب الادا ہے، فوراً ادا کرو، ورنہ میں قاضی کی عدالت میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا اور تمہیں لوگوں میں رسوا کروں گا۔ حبیب فارسی رحمہ اللہ کہنے لگے، میرے عزیز، میرے اور تمہارے درمیان آج تک کبھی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، کوئی لین دین ہوا، نہ کبھی میں نے تم سے کوئی قرض لیا، تم مجھ سے 300 درہم کیوں طلب کر رہے ہو؟ تمہارا مطالبہ سراسر ظلم و زیادتی ہے۔ وہ شخص بولا، تمہیں یہ 300 درہم دینے پڑیں گے، کان کھول کر سن لو، میں ہر صورت میں یہ رقم لے کر رہوں گا۔ حبیب فارسی رحمہ اللہ نے اس سے کہا، تم کل تک اپنے مطالبے پر دوبارہ غور کر لو، کیا واقعی تمہیں مجھ سے یہ رقم لینی ہے؟ ادھر میں بھی سوچتا ہوں، گھر میں اپنے اوراق دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں بھول چکا ہوں اور مجھے میرے اوراق میں کوئی ایسی تحریر مل جائے جو تمہاری بات کی تصدیق کرے، تاہم میری یادداشت کے مطابق میرا تمہارا لین دین کا کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ حبیب فارسی اپنے گھر تشریف لائے اور سارے حسابات کو دیکھا بالا، ایک ایک ورق کی جان پڑتال کی، مگر کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے اس شخص کے دعوے کی تصدیق ہوتی ہو۔ حبیب فارسی رحمہ اللہ مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے وضو کیا، مصلی پہ کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے اور دعا مانگی، یا الہی، اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے تو پھر مجھے اس کا حق واپس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے ہاتھ شل کر دے تاکہ لوگوں کو میرا سچ اور اس کا جھوٹ معلوم ہو جائے۔ اگلا دن طلوع ہوا تو اچانک ایک بھیانک منظر پیش آیا۔ اس شخص کو لوگوں نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا، کیونکہ اس پر فالج کا حملہ ہوا تھا اور اس کا آدھا جسم بالکل شل ہو گیا تھا۔ اس شخص نے آتے ہی حبیب فارسی رحمہ اللہ سے کہا، کیا آپ نے پہچانا میں وہی شخص ہوں جس نے کل آپ سے دونس دھمکی اور زیادتی کے ساتھ 300 درہم مانگے تھے؟ سچ مچ وہ میرا حق نہیں تھا، میں آپ سے مانگ رہا تھا، نہ میں نے آپ کو بطور امانت دیے، نہ آپ نے مجھ سے کوئی قرض لیا، نہ میرا آپ سے کوئی لین دین تھا، بس میرے جی میں آئی کہ آپ چونکہ ایک معروف اور شریف آدمی ہے، لوگوں میں آپ کی بڑی عزت اور شہرت ہے، اس لیے آپ میری دھمکی میں آ جائیں گے اور اپنی عزت بچانے کے لیے میرا مطالبہ پورا کر دیں گے۔ حبیب فارسی رحمہ اللہ نے اس سے کہا، کیا تم دوبارہ ایسی حرکت کرو گے؟ مجھے یا کسی اور مسلمان کو اسی طرح ناجائز تنگ کرو گے اور اس سے غلط اور ناحق مطالبہ کرو گے؟ اس نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میں توبہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حبیب فارسی رحمہ اللہ نے دوبارہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت لہاجت سے عرض کرنے لگے، یا الہی، اگر یہ اپنے قول و قرار میں سچا ہے تو اسے شفایاب کر دے۔ یہ دعا کرنے کی دیر تھی کہ وہ شخص یکدم اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا مفلوج بدن رب تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کسی علاج کے بغیر ہی ٹھیک کر دیا، پھر وہ یوں چلنے لگا جیسے اسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے مذکورہ بالا واقعے میں دیکھا کہ اللہ رب العزت کو ظالم کا ظلم برداشت نہیں، لیکن اگر وہی ظالم نیت اچھی اور ارادہ پکا کر لے تو اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے اور وہ ظالم کو بھی سچی توبہ نصیب فرماتا ہے۔ ایک اور واقعہ آپ ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت خارجہ بن مصعب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مجھے حج پر جانے کی سعادت حاصل ہوئی تو اس موقع پر میں نے اپنی لونڈی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت کے لیے ان کے ہاتھ چھوڑ دی۔ مجھے تقریباً 4 ماہ تک مکہ معظمہ میں قیام کرنا پڑا۔ واپسی پر جب میں امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دریافت کیا کہ حضرت، میری لونڈی کو خدمت و اخلاق کے اعتبار سے آپ نے کیسے پایا؟ تو جواباً فرمانے لگے،
کہ آدمی قرآن پڑھتا ہو اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہو، علم حلال اور علم حرام سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ عام لوگوں سے بڑھ کر اپنے نفس اور نگاہوں کی حفاظت کرے۔ خدا کی قسم، جب سے آپ تشریف لے گئے ہیں میں نے آپ کی لونڈی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ حضرت خارجہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنی لونڈی سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے اخلاق اور گھریلو معاملات کے بارے میں دریافت کیا تو لونڈی کہنے لگی، میں نے امام ابو حنیفہ جیسے عفیف، پاک دامن اور پاکیزہ کردار والی شخصیت نہ دیکھی ہے اور نہ سنی ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ امام ابو حنیفہ نے کبھی دن یا رات کو اپنے گھر میں جنابت سے غسل کیا ہو۔ جمعے کے روز صبح کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر چلے جاتے، پھر واپس تشریف لاتے اور گھر میں چاشت کی خفیف نماز پڑھتے، اس کے بعد غسل فرماتے، تیل لگاتے، پھر نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جاتے۔ میں نے کسی دن بھی انہیں کبھی بغیر روزے کے نہیں دیکھا۔ رات کے آخری حصے میں معمولی کھانا کھایا کرتے تھے، سونا تو کم ہوتا، پھر نماز کے لیے چلے جاتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو امام اعظم امام ابو حنیفہ جیسے پاکیزہ شخصیت نصیب فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھے۔